سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی آپ لوگوں سے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں میں کب تک کم بیک کروں گا، کب ویڈیو بناؤں گا، ابھی فی الحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کل بنا لوں، پرسوں بنا لوں۔ تو یہ ایک بھائی کی ویڈیو ہے، میں وہ اپنے چینل سے اپلوڈ کر رہا ہوں، ندیم ذاکر نام ہے بھائی کا۔ توحید پر بہت اچھا لیکچر ریکارڈ کروایا انہوں نے، تو آپ ویڈیو دیکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجدد دین و ملت امیر اہل سنت الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں میرا سلام، اور سارے کے سارے مدنی بہن اور مدنی بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام۔ یہ ہم آج جو مدنی مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں شاہ جیلاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو 3 اپنے کرامتیں ہیں، 3 مدنی بہاریں ہیں، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی مدنی بہار، پہلی کرامت۔ امام اہل سنت مولانا اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہوتے ہیں غوث کتب ابدال، اس میں تو جو غوث ہوتا ہے وہ کیا ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو مولانا احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں اس کا جواب دیا کہ غوث کے بغیر زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ یہ مشرک ملا کہتا ہے کہ زمین کا بیلنس غوث پاک کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لکھنے والا احمد رضا خان ہے بھائی، اصلی مجرم تو وہ ہے، یہ تو اس کے چمچے پالتو کتے ہیں جو پڑھ کے اس کی کتابیں بیان کرتے ہیں۔ سامنے رکھی ہوئی کتاب دیکھ لی، ملفوظات، احمد رضا خان کہتا ہے کہ غوث زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ اچھا سنو، ابو بکر نے حضور کو کب مانا تھا؟ جب حضور، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بیٹھو ارے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر، بیٹھو۔ اب ہم اپنے ایک ایکسپرٹ احمد سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے بغیر آسمان اور زمین قائم نہیں رہ سکتے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، اونچی ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ مدنی بہار نمبر 2، مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرے مرید جو ہیں وہ مغرب میں ہوں، اور کسی کا اگر سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر کھلنے نہیں دیتا، میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے، میں ڈھانک دوں۔ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے، میں ڈھانک دوں۔ یہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جو بہت سارے مریدین ہیں، ہزاروں مرید، سامنے بھی ہزاروں مرید، پیچھے بھی ہزاروں مرید۔ ایک پیر جو ہے وہ سامنے، تو جیسے ایک انسان سامنے دیکھتا ہے، سامنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر جو ہزاروں مرید پیچھے آپ کے کھڑے ہیں، سب کی اگر شلواریں گر رہی ہوں تو ہم اپنے ایکسپرٹ احمد سے پوچھیں گے کہ احمد بھائی، وہ ان پیچھے جو کھڑے سارے کے سارے مرید، ان کی تو شلواریں گر رہی ہیں، تو آپ ایسے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا مشورہ دیں گے؟ پیچھے دیکھو، پیچھے پیچھے تو دیکھو۔ اب میں 3 اشعار جو ہیں وہ حضرت مولانا الیاس قادری عطاری کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ہو جائیے تیار، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت الیاس قادری عطار۔ آپ کے خطیب نے جب نکالی الفاظ کی تلوار، شور خطابت سے لرز اٹھے در و دیوار، حفاظت کے لیے جب کی شیخ عبد القادر جیلانی کی پکار، ٹوٹ گیا سٹیج اور گر گئی شلوار۔ پیش خدمت ہے تیسری مدنی بہار۔ مولانا امین قادری فرما رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، میری مرید جو ہیں ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ مولانا امین قادری صاحب جو ہیں وہ خود بھی تو ان کے مرید ہیں، مریدوں میں شامل ہیں۔ سورہ نمبر 3 ورس نمبر 27،
اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ سمندر اور بھی آ جائیں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ نمبر 3 اور ورس نمبر 27 ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں پہ نام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص تعریف ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نکال کے کس طرح امین قادری نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام وہاں پہ فٹ کر دیا ہے۔ اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس طرح قرآن کی آیات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نکال کے وہاں اپنے پیر کا نام فٹ کر دیتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے ذہن میں تو یہ ایک جملہ آ رہا ہے، ذرا آپ بھی اس جملے کو ملاحظہ فرمائیے۔ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ یہ جو پہلی مدنی بہار آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں جو انہوں نے کہا کہ غوث، زمین اور آسمان غوث کے بغیر، جو کہ انسان ہے، غوث کے بغیر زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے، اس کا تجزیہ قرآن کی آیت میں کرتے ہیں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، جو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اس کی حفاظت کی اب کسی اور کو حفاظت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پھیرے ہوئے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، غوث کے بغیر آسمان اور زمین قائم نہیں رہ سکتے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی سورہ حج، سورہ نمبر 22 ورس نمبر 65، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اللہ کے حکم سے، بے شک لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، اور اللہ ہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کتب ابدال اور وہ جو غوث، وہ جو انسان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اب مدنی بہار نمبر 2 اور مدنی بہار نمبر 3، اس کو قرآن کی آیت کے تجزیے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 26، کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور مدنی بہار نمبر 2 میں وہ جو شلوار گر جاتی ہے اور عزت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور مدنی بہار نمبر 3 میں کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اس آیت میں تو کچھ اور لکھا ہے اور وہ مدنی بہاریں کچھ اور بتا رہی ہیں۔ تو آخر میں مشورہ دوں گا اپنے سارے کے سارے مدنی بہنوں کو، مدنی بھائیوں کو، کہ آپ ایسے کیجئے کہ یہ جو علماء سو غلو کرتے ہیں اور آپ کو دین صحیح نہیں بتاتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث نہیں بتاتے ہیں، اور اپنی طرف سے پین پیپر لے کے پتہ نہیں کیا کیا گھڑتے رہتے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ علماء سو کی باتوں میں مت آئیے، اور قرآن پاک کی کھلی ہوئی روشن آیات ہیں، آپ ان پہ عقیدہ رکھیے اور ان پہ ایمان لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔